سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے، 69 یعنی 69 آیات ہیں، 980 کلمات ہیں، 4165 حروف ہیں۔ یہ سورت الروم کے بعد نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ الف لام میم، حروف مقطعات قرآن کے معجزہ ہونے پر دلیل ہیں کہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے، لیکن اللہ کے سوا کوئی دوسرا ان حروف کو ملا کر اس جیسا کلام بنانے پہ قادر نہیں۔ قرآن پاک کی متعدد صورتوں سے قبل حروف مقطعات آتے ہیں، اور آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ حروف مقطعات کے فوراً بعد کتاب کا ذکر آتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی طرح یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید۔ لیکن اس صورت میں کتاب کا ذکر نہیں۔ کتاب کو ماننے کے بعد جو کیفیت ہو سکتی ہے یا کتاب پر ایمان لانے کے جو نتائج ہو سکتے ہیں ان کا ذکر ہے، اور وہ نتائج کیا ہیں؟ امتحان۔ احسب الناس، کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے؟ حسبہ گمان کرنا، خیال کرنا، اور جو ہے یہ حرف استفہام ہے، اور استفہام انکاری ہے، یعنی حمزہ استفہام کے لیے، اور استفہام یعنی سوال کو کہتے ہیں، اور استفہام انکاری کا مطلب یہ ہے کہ سوال نہیں کیا جا رہا بلکہ ایک خیال کا ازالہ کیا جا رہا ہے، نفی کی جا رہی ہے اس کی۔ احسب الناس، کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے؟ کن لوگوں نے؟ ایمان والوں نے۔ ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ ان یقولوا، کہ وہ کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم، یعنی لوگوں کو صرف ان کے اس قول پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان کا اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں۔ جو بھی ایمان لانے کا دعویٰ کرے گا پھر اسے امتحان تو دینا ہوگا۔ جیسے کوئی کسی اسکول میں، کالج میں داخل ہوتا ہے، کوئی ڈگری لینا چاہتا ہے تو اسے لازماً امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو شخص جنت کا طلبگار ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، تو پھر اسے امتحان تو دینا ہوگا۔ ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے۔ کیا ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ کیونکہ جب تک کسی چیز کو آزمایا نہ جائے اس کی حقیقت سامنے نہیں آتی کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ مثلا کسی انسان کا آپ کے ساتھ کتنا سچا تعلق ہے یا صرف مفاد پر مبنی تعلق ہے، تو اس بات کو جاننے کے لیے کہ کوئی آپ کے لیے کتنا خیر خواہ ہے، کوئی آپ کے لیے کتنا ہمدرد ہے، کوئی آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا فیصلہ معمولی حالات میں نہیں ہوتا۔ کب ہوتا ہے؟ غیر معمولی حالات میں، یعنی عام روزمرہ زندگی میں اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون کس کے لیے کتنا سچا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ مشکل وقت میں، ان یوزول سرکمسٹانسز میں۔ جو سچا دوست ہوتا ہے وہ اچھے دنوں کا دوست بھی ہوتا ہے، اور وہ امتحان کے دنوں کا دوست بھی ہوتا ہے، وہ ہر حال میں دوست ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی رشتہ دار آپ کے لیے کتنا اچھا ہے، کتنا سنسیئر ہے، اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب انسان کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے، اور اس مشکل کے وقت جو اس کا رویہ سامنے آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک بندے کا اللہ سے کتنا تعلق ہے اور کیسا تعلق ہے، سچا تعلق ہے یا صرف اوپر اوپر کا تعلق ہے، صرف زبانی کلامی حد تک یا پھر واقعی سچا، تو اس کا اندازہ کیسے ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے میں اگر کسی امتحان میں ڈالا گیا تو اس وقت وہ ایمان پہ قائم رہا یا اس نے ایمان کا راستہ چھوڑ دیا۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے، صرف زبان کی حد تک، صرف ایک بول کی حد تک، کہنے کی حد تک،
وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے، ان کا امتحان نہ ہوگا، کیونکہ اللہ ان کا امتحان لے کر، انہیں آزمائش میں ڈال کر ان کے ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں کتنا سچا اور کس درجے کے ایمان پر فائز ہے۔ ایمان اور آزمائش لازم و ملزوم ہے، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نہیں، صرف مکی دور میں ہی نہیں، جیسا کہ یہ سورت مکی ہے، بلکہ یہ تو اول روز سے ہوتا آیا، یہ تو اللہ کی سنت رہی ہے، سنت الہی ہے، سنت جاریہ ہے، جو ہر دور میں جاری رہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، کیونکہ ایمان لا کر ایک شخص جنت کا سودا کرتا ہے، اور جنت کا راستہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھرا ہوا ہے، تو اس منزل بلند تک پہنچنے کے لیے امتحان تو ہوگا، جیسا کہ پہلے لوگوں کا ہوا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق آزمایا تھا ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، من قبلہم، ان سے پہلے، ان سے پہلے، ان مؤمنین مکہ سے پہلے، جیسا کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں نے آ کر اپنے اوپر گزرنے والی تکلیفوں کی شکایت کی، تو آپ ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ تو ضرور ہو کر رہے گا، تم میں سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن میں سے کسی ایک کے سر پر لوہے کا آرا رکھ کر اسے 2 ٹکڑوں میں چیر کے رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر بھی وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن اس مدد سے پہلے امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ان مظلوم مسلمانوں کو تسلی دی، حضرت بلال، عمار بن یاسر، اسی طرح دیگر صحابہ کرام جن کے پیچھے کوئی سرپرست نہیں تھا، جو اس معاشرے کے کمزور لوگ تھے، ان سب پر جب آزمائشیں آئیں اور حالات تنگ ہو گئے اور وہ پکار اٹھے کہ مدد کب آئے گی، تو اس پر فرمایا کہ یہ آزمائش تو پہلے بھی آتی رہی، پچھلے لوگوں پر بھی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، پس البتہ ضرور جان لے گا اللہ، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، صدقوا، جنہوں نے سچ کہا، وَلَيَعْلَمَنَّ، اور البتہ ضرور جانے گا الکاذبین، جھوٹوں کو، کیونکہ اللہ کو معلوم کرنا ہے کہ سچے مومن کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان امتحان کے وقت کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس کو کتنا آتا ہے، وہ کتنا سچا ہے، اس کے قول اور عمل میں کتنی مطابقت ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کا علم کامل نہیں؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ کیا اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو نہیں جانتا؟ نہیں جانتا ہے، لیکن یہاں علم سے مراد علم مشاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ابھی واقع نہیں ہوئی، اور ان کو بھی جانتا ہے جو واقع ہو چکی۔ اللہ ماضی کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کو تو پتا ہے، لیکن اللہ تعالی محض اپنے علم کی بنا پر کسی کو جزا یا سزا نہیں دیا کرتا۔ کسی کو جزا دینی چاہیے یا سزا، اس کے لیے اللہ امتحان لے کے دیکھتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے دنیا میں کسی شخص کو ڈگری کب ملتی ہے؟ جب وہ امتحان پاس کرتا ہے۔ ایک استاد کا ذاتی علم کسی بھی شاگرد کے بارے میں کتنا بھی کامل کیوں نہ ہو، درست کیوں نہ ہو، کتنا بھی اچھا گمان کیوں نہ ہو کہ یہ شخص بہت قابل ہے، بہت کچھ جانتا ہے، اس نے سال میں کبھی چھٹی نہیں کی اور اس نے اپنے کورس کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں، کیا ہوا اگر یہ امتحان میں حاضر نہیں ہوا یا پرچہ فیل کر دیا اس نے؟ تو نہیں، علم اپنی جگہ ہے لیکن اس کا ثبوت اپنی جگہ ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کس لیے کرنا چاہتا ہے؟ ثبوت کے لیے، کہ لوگ اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دیں، ورنہ اللہ تو ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہمارے بارے میں جانتا تھا۔
یعنی مخلوقات کی تخلیق سے پہلے اللہ کو ان کی تقدیر پتہ تھی کہ کون کیا کرے گا. سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا اور پھر اس کے بعد سب چیزوں کی تقدیر لکھی. یعنی تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم سابق، کہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کون کن حالات میں کس طرح ریاکٹ کرے گا. لیکن اللہ تعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کرتا کیا ہے، یعنی اس کے پارٹ پر وہ اپنے عمل کی گواہی کس طرح دیتا ہے، تاکہ حجت تمام ہو. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو چانس ہی نہیں ملا کہ میں پروو کر سکتا کہ میں بہت اچھا ہوں اور میں بہت اچھی طرح امتحان پاس کر سکتا ہوں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس البتہ اللہ کو ضرور جاننا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سچ کہا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ ضرور جانے گا جھوٹوں کو. تو خلاصہ ان آیات کا کیا ہے کہ ایمان کے نتیجے میں امتحان لازم ہوتا ہے، اور امتحان سب کا ہوتا ہے. اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی جنت میں جانے والا امتحان سے گزرے بغیر نہیں جا سکتا. اور امتحان کا مقصد ثبوت فراہم کرنا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اور پھر ہر ایک کا امتحان مختلف درجے کا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ شدید امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، اور پھر جو ان سے قریب ہوں اور ان سے قریب ہوں. کیونکہ عام طور پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے دلوں میں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے پر ہے، نیک کام کر رہا ہے، سچا ہے، تو پھر اس پر آزمائش کیوں آ گئی؟ کیونکہ عمومی طور پر لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں سزا صرف اس کو ملنی چاہیے کہ جو غلط کر رہا ہو. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص غلط نہ بھی کرے تو وہ پکڑا جاتا ہے. پھر انسان سوچتا ہے کہ اگر ایک شخص اچھا بھی کر رہا ہے اور پھر بھی اس پر امتحان ہے تو پھر یہ کیا سلسلہ ہے، کیوں ہے امتحان یہ؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ پہلے دن سے ہوتی آئی. اور یہ بالکل سمجھ میں آنے کے لائق بات ہے کہ دنیا میں بھی کسی کا درجہ بلند نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو آزمایا نہ جائے. ہاں، یہ الگ بات ہے، کوئی جسم میں آزمایا جاتا ہے، کوئی مال میں آزمایا جاتا ہے، کوئی عزت میں، کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح. یعنی ہر ایک کی آزمائش مختلف طریقے سے رہی. کوئی شخص لوگوں کی باتوں سے آزمائش میں ہوتا ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں، اس کو کچوکے لگائے جاتے ہیں، اس کو جذباتی طور پر ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے. کسی کو جسمانی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی کو دونوں ہی ہوتی ہیں، باتیں بھی سننا ہوتی ہیں اور جسمانی تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جنہوں نے دین کی بہت خدمت کی ان کے اوپر بہت امتحان بھی آئے. مثلاً امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسئلہ خلق قرآن اٹھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا یہ کریشن ہے، تو اس موقع پر ان کو اتنی سخت تکلیف سے گزرنا پڑا کہ ان کو سر عام کوڑے مارے جا رہے تھے، اور ان کوڑوں کے مارنے کی وجہ سے ان کے جو جوڑ تھے وہ اکھڑ گئے تھے، اور وہ نماز کے لیے ہاتھ بھی نہیں اوپر اٹھا سکتے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں ثابت قدم رہے، کیونکہ ایسے لوگ کہ جو دوسروں کے لیے نمونہ ہوں، اگر وہ اس موقع پر اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیں کہ ہاں قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، تو آئندہ ساری امت کے لیے کیا ہو، سیدھے رستے سے ہٹنا ہو جائے، یعنی کہ ان کے عقیدے کی خرابی ہو جائے اور ایک فتنہ ہو جائے ان کے لیے. تو ایسے لوگوں نے اپنی ذات اور اپنی جان پہ تکلیفیں لے کر لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور ان کے لیے حق اور ہدایت کے راستے کھولے. ام حسب الذین، یا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو یعملون السیئات، برے کام کر رہے ہیں. یعنی وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، سیئات کس کی جمع ہے؟ سیئتن کی. اور سیئہ کفر اور شرک اور منافقت سے لے کر ہر طرح کے غلط اعمال اور گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یعملون میں عمل کا لفظ جو ہے یہ دل اور اعضاء اور زبان سب کے اعمال پر محیط ہوتا ہے. یعنی عمل جو ہے اس کا تعلق انسان کی زبان سے بھی ہے، انسان کی سوچ سے بھی ہے، اور انسان کے عمل اور معاملات سے بھی ہے. تو وہ لوگ جو برے برے کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں
ان یسبقونا کہ وہ بھاگ نکلیں گے ہم سے، سبقت لے جائیں گے ہم پر. پچھلی آیات میں ایمان والوں سے خطاب تھا، اور یہاں ان سے خطاب ہے جو ایمان والوں کو ستانے کا کام کرتے ہیں یا ویسے غلط کام کرتے ہیں. کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں بھاگ جائیں گے، اللہ سے چھپ جائیں گے؟ کیا اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا؟ کیا وہ اللہ سے آگے نکل جائیں گے؟ یسبقونا کا لفظ کس سے ہے؟ سین بے قاف، سبقہ سے. اور سبقہ کس کو کہتے ہیں؟ سبقت لے جانا. یسبقونا ہم سے آگے نکل جائیں گے. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے ایک شخص آگے جا رہا اور ایک اس کو پیچھے سے پکڑ رہا اور دوڑ رہا ہو، اور جو آگے بھاگ رہا ہو وہ بھاگ کے کہیں چھپ جائے. بندوں کے سامنے تو ایسا کیا جا سکتا ہے کیا کہ آگے والا بھاگ کے کہیں آگے سبقت لے جائے اور کہیں جا کے چھپ جائے اور ڈھونڈنے والا اس کو نہ ڈھونڈ سکے. لیکن کوئی شخص اللہ سے نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ کہاں بھاگے گا؟ نہ زمین اس کو پناہ دے سکتی ہے، نہ آسمان دے سکتا ہے، نہ کوئی سمندر اور نہ ہی کوئی غار. تو کوئی شخص بھی جو غلط کام کر رہا ہو، جو کسی پہ ظلم ڈھا رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو، اسے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ وہ ایسا کر کے آخر کہاں چھپے گا. کیا وہ بھول گیا کہ اللہ نے ایک دن رکھا ہے جہاں سب کو حاضر ہونا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ کہاں ہے اللہ، یا یہ کہ کوئی بھوکا مر رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو یہ شخص بھوکا نہ مرتا. یا کوئی کسی بیماری میں ہوتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے تو اس تکلیف میں عام طور پر شیطان کیا بہکاتا ہے، دیکھو تمہاری دعائیں تو سنی ہی نہیں جا رہی، اور اللہ تمہارے ساتھ نہیں تمہارے دشمنوں کے ساتھ ہے. مثلا اس قسم کی باتیں شیطان انسان کے دل میں مشکل کے وقت میں ڈالتا ہے، مایوس کرتا ہے اللہ سے. یا پھر انسان اگر غلط کام کرتا ہے، مثلا کسی نے چوری کی اور وہ پکڑا نہیں گیا، دنیا میں جھوٹ بولا اور وہ دوسرے کو دھوکہ دے گیا، پکڑا نہیں گیا، یا کسی پہ زیادتی کی اور موج منائی، پکڑا نہیں گیا، کوئی کسی کا حق غصب کر کے اس کے مال سے رنگ رلیاں منا رہا ہے، پکڑا نہیں گیا. تو جس کا نقصان ہوتا ہے یا جس کے اوپر زیادتی ہوتی ہے وہ عام طور پہ کیا سوچتا ہے کہ پھر اچھے تو وہی رہے جو یعنی کہ غلط کام کر کے موج کر رہے ہیں، اور ہمیں ہماری نیکی کا کیا فائدہ ہوا، حق پر قائم ہونے سے کیا نتیجہ یا کیا فائدہ ملا، اس دنیا میں تو کوئی انصاف نہیں. تو بات یہ ہے کہ سب کچھ اس دنیا میں نہیں ہوگا، اللہ نے انصاف کا دن یوم الدین رکھا ہے. اور دوسری طرف ان کو بھی وارننگ دے دی کہ جو ظلم اور زیادتی کرے کسی پر، کہ یہ مت سوچو کہ ہم تم کو پکڑ نہیں سکتے اور تم ہم سے آگے بھاگ کے کہیں چلے جاؤ گے. نہ خدا کمزور ہے، نہ بے بس ہے، نہ ہی لا علم ہے اور بے خبر ہے، سب کچھ جانتا ہے. نہ وہ بے تعلق ہے، ایسا نہیں کہ اسے کوئی احساس نہیں، سب کچھ ہے، لیکن امتحان ہے. کس کا؟ جسے ڈھیل ملی ہوئی ہے اس کا بھی، اور جس پر تکلیف ہے اس کا بھی. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ غلط کام کر کے چھٹا ہوا ہے اور وہ چھٹا رہے گا تو یہ اس کی بھول ہے. ایسا سوچنے والا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، جو وہ سمجھ رہے ہیں. ساء کا لفظ کس سے ہے؟ سوء سے، اور سیئ کا لفظ بھی اسی سے ہے. سیئ، سوء، ہر وہ چیز جو اپنے کرنے والے کو بدنما کر دے. اگر دیکھا جائے تو ہر غلط کام کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ بدنامی کا سبب ہے. کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی برا کام کرنے والے کو خوبصورتی نہیں دیتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ گندگی میں ہاتھ ڈالیں اور آپ کا ہاتھ گندا نہ ہو سکتا؟ فزیکلی بھی اگر آپ کسی گندے ماحول میں، مثلاً کہیں پر گرد و غبار اڑ رہی ہے، آپ وہاں موجود ہیں، کہیں آندھی ہے، طوفان ہے، یا دھواں ہے، یا ویسے ہی ماحول گندا ہے، تو اگر آپ کسی گندے ماحول میں ہیں تو لازماً کیا ہوگا؟ آپ وہاں سے نکلیں گے گندے ہو کر، صاف ہو کر تو نہیں نکلیں گے. کیا خیال ہے؟ من کان یرجو، جو شخص امید رکھتا ہے کس کی؟ لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کی. کون کون رکھتا ہے آپ میں سے؟ جی سوچ سے کم ہے. جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، وَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو بے شک
اللہ کا مقرر کردہ وقت البتہ آنے ہی والا ہے، دور نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزوں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، لیکن اللہ نے ایک دن ایسا رکھا ہے جب ہر شخص کے عمل کی حقیقت پوری طرح کھل کے سامنے آ جائے گی کہ کون کیا ہے۔ یہاں پر اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جب اہل ایمان پر دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے تو لوگوں کا ان کے بارے میں گمان برا ہونے لگتا ہے، دنیا کی نگاہوں میں بھی وہ برے بن جاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی مال کی آزمائش میں مبتلا ہو گیا، کوئی مالی نقصان اس کو ہو گیا، تو فوراً لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ کچھ کیا ہوگا نا کہ یہ دن دیکھنا پڑا، کوئی گڑبڑ کی ہوگی نا، حرام کمایا ہوگا نا، یا کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں بدگمانی یا اس کے بارے میں فوراً برا خیال بغیر کسی تحقیق کے عموماً لوگ کرنے لگتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن أجل اللہ لآت، تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت جلد آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے، بالکل دور نہیں۔ کیونکہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے اور اپنی دنیا کے دنوں کو یاد کریں گے تو یہ دنیا ان کو کتنی نظر آئے گی، کیسے محسوس ہوگا؟ لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ نہیں وہ ٹھہرے اس میں مگر صبح کا ایک پہر یا شام کا ایک پہر، بس یہ ہے دنیا، یہ ساری مدت دن کی ایک گھڑی ہے بس۔ اس لیے دن کی ایک گھڑی خواہ اچھی گزرے یا بری، وہ گزر ہی جاتی، لیکن الٹیمیٹلی سب کو حاضر کہاں ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے ہی والا ہے، ضرور آنے والا ہے۔ لام کس کا ہے؟ تاکید کا، ضرور آنے والا ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ لہذا کیا کرو؟ اچھے کام کرتے چلے جاؤ، یعنی جو رب کا مقام ہے وہ کسی اور کو نہ دے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے مجاہدہ کیا، مجاہدہ کا لفظ جو ہے یہ باب مفاعلہ سے ہے، جاہدہ روٹ ہے جیم ہے دال، جہد اور جہد دونوں مصدر ہیں۔ جہد اور جہد وسعت اور طاقت اور تکلیف اور مشقت کے معنوں میں آتا ہے۔ کیا جہد اور جہد کس کے لیے آتا ہے؟ وسعت، طاقت، تکلیف اور مشقت۔ اسی سے لفظ جہاد نکلا ہے، کسی مقصد کے حصول کے لیے اپنی وسعت بھر پوری طاقت کے ساتھ ہر طرح کی تکلیف اور مشقت اٹھا کے کیا کرنا؟ کوشش کرنا۔ اسی سے لفظ اجتہاد نکلا ہے۔ اجتہاد کا لفظ سنا کبھی؟ تو اجتہاد کہتے ہیں کسی کام پر پوری طاقت صرف کرنے، کسی کام پر پوری طاقت لگانے، اس میں انتہائی مشقت اٹھانے، تکلیف اٹھانے اور محنت پر طبیعت کو مجبور کرنا، یہ معنی ہوتا ہے اجتہاد کا۔ یعنی اپنی اٹموسٹ ایفرٹ کے ذریعے انتہائی مشکل حالات میں بھی اپنی پوری ہمت طاقت کے ساتھ اس کام کو کرنا جس کا اس نے تہیہ کر رکھا ہے۔ مقصد دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور دین کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر جہاد کا لفظ دین کے کانٹیکس میں آتا ہے۔ ومن جاہد، اور جس نے کوشش کی، یعنی اٹموسٹ اسٹرگل کی، کس میں؟ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی ملاقات کی تیاری میں۔ ہم سب کے لیے سب سے خوشی کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے ملاقات کا وقت، جو خوف کا بھی ہے، اپنے اعمال سے ڈر لگتا ہے نا، ورنہ اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ مومن اپنے رب سے ملاقات کرے۔ ومن جاہد، اور جس نے جد و جہد کی، کوشش کی، فإنما، تو بے شک، یجاہد، وہ کوشش کرتا ہے، لنفسہ، اپنے نفس کے لیے، یعنی جو حالات سے گھبرا کر کوششیں چھوڑ نہیں دیتا بلکہ کوشش کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ اس کی کوشش کا فائدہ خود اسی کو ہوگا۔
اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالی لغنی، البتہ بے نیاز ہے، عن العالمین، سارے جہان والوں سے، سب سے بے نیاز، کسی کی ضرورت نہیں اس کو، نہ کسی انسان کی، نہ کسی جن کی، نہ کسی فرشتے کی، یعنی ان کی عبادات کی. ہم اگر اللہ کی کچھ بھی عبادت کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کر لیتے ہیں، مثلا کوئی ذکر کر لیا، کوئی نماز پڑھ لی، کوئی قرآن پڑھ لیا، کوئی پڑھا لیا، کوئی کسی انسان کی خدمت کر دی، کوئی صدقہ خیرات کر لیا، کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ کس کو فائدہ دینے والا ہے؟ خود کرنے والے کو. من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھا کیا اپنی ذات کے لیے کیا. سورۃ فصلت آیت 46. اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل آیت 7 میں آتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا اپنے لیے اچھا کیا، وان اسأتم، اور اگر برا کیا فلہا، خود ہی بھگتو گے، کیونکہ اللہ کو تو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نیکی کے راستے کو چھوڑ دیں، اچھائی کو، بھلائی کو چھوڑ دیں، کسی کا کچھ نقصان نہیں جاتا، اس راہ کو چھوڑنے والے کا اپنا ہی نقصان ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے. اور کئی بار اس پہ بات ہو چکی عمل صالح کیا ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ لنکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں، ان کی تکلیفیں. کہ ایمان لا کر اچھے عمل جاری رکھنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ ہم ان کے گناہ چھپا دیں گے. نکفرہ کا لفظ کس سے ہے؟ کفرہ سے. اور کفرہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. کفر بھی اس کو اسی لیے کہتے ہیں. تو ہم چھپا دیں گے ان کی برائیاں، اس طرح مٹا دیں گے کہ جیسے انہوں نے کبھی برا کیا ہی نہیں تھا. یہ ہے عمل صالح کا نتیجہ. کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو. کن کو؟ ایمان لا کر اچھے کام کرنے والوں کو. کیسا؟ احسنا، بہترین، الذی، وہ جو، کانو، تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے. یعنی صرف ہم ان کی برائیاں ہی دور نہیں کریں گے بلکہ ان کے اچھے اعمال کا ان کو بہترین بدلہ بھی دیں گے. تو دو فائدے ہو گئے نا اچھا کام کرنے کے. نمبر 1، برائیاں دور ہو جائیں گی اس سے، اور نمبر 2، مزید فائدے. ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی انسان نہا لے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو میل کچیل چلی جاتی ہے، دوسرا طبیعت میں فریشنس آ جاتی ہے، نشاط پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان اور ایکٹیولی زیادہ بہتر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح جب انسان اچھے کام کرتا ہے تو گویا وہ ایک طرح سے شاور لے رہا ہوتا ہے، جس سے ایک طرف اس کی برائیاں دھلتی چلی جاتی ہیں اور دوسری طرف اس کے اندر ایک اور ایمانی انرجی آنے لگتی. کیونکہ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ نیکی کی طرف. آپ کے اندر ایسی طاقت، ایسی انرجی آتی ہے کہ جس سے آپ مزید اچھا کرنے پر قادر ہوتے ہیں. تو یہاں کیا وعدہ کیا گیا کہ ہم ان کو احسن الجزا دیں گے، 1 کے 10 دیں گے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ احسن، بہترین. صرف اتنا نہیں دیں گے، اچھا کرنے والوں کو کئی گنا زیادہ دیں گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اچھائیوں میں سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ نیک کاموں میں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنا. وَوَصَّيْنَا، اور ہم نے وصیت کی. وصیت کس کو کہتے ہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ تاکیدی حکم، کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے کسی کو خیرخواہی کے ساتھ ہدایت کرنا. اور وصا بے کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا عہد لینا. یعنی وصا کے بعد بے کا صلہ اگر آ جائے تو معنی کیا ہوگا؟ عہد لینا، اچھا کرنے کا. تو یہاں وصا کا معنی صرف حکم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عہد. یعنی عہد کے درجے کا حکم ہے، بہت پکا حکم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ،
اور حکم دیا ہم نے یا تاکید کی ہم نے یا عہد لیا ہم نے الانسان انسان سے، کس چیز کا؟ بوالدیہ، اپنے دونوں والدین سے، یعنی ماں اور باپ دونوں سے، تسنیہ کا صیغہ ہے، حسنا، اچھائی کا، یعنی جو بھی عمل کرو ان کے ساتھ معاملہ کرو بس خوبصورت ہی خوبصورت ہو، اچھے سے اچھا ہو، بس حسن ہو وہ، کہ کوئی دیکھے تو کیا کہے یہ کیا ہے، ہاں؟ سراسر اچھا، بس اچھا ہی اچھا، ہر صورت میں اچھا، وہ اچھا کرے تب بھی اچھا، اور اگر وہ اچھا نہ کرے تب بھی اچھا، یہ معنی ہے حسن کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ جو اپنی ذات میں بھی اچھا ہو، جو رویے میں بھی اچھا ہو، یعنی جو بھی کوئی دیکھے وہ کیا کہے یہ اچھا ہے، یعنی دیکھنے میں بھی اچھا ہو اور حقیقت میں بھی اچھا ہو، صرف دیکھنے دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اٹسیلف فی ذاتی ہی بھی اچھا ہی ہو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں، زور ڈالیں کیوں ترجمہ کیا میں نے؟ کیونکہ جہد اور جہد کا مطلب کیا ہے؟ مشقت بھی، طاقت بھی، اور اگر وہ زور لگائیں تیرے ساتھ، مشقت ڈالیں تجھ پر، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو، یعنی ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا کرو، لیکن اگر وہ مجبور کریں کس پر؟ شرک پر، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جو نہیں تیرے پاس اس کا کوئی علم، یعنی تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا، کن کی؟ والدین کی۔ یہاں پھر اچھا کیا ہے؟ ان کی بات نہ ماننا جو غلط ہو، یہ ہے اعتدال۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا کرو لیکن اگر وہ شرک کرنے کو کہیں تو ان کی بات نہیں مانو، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم اور اللہ کا حق ماں باپ کے حق سے بڑا ہے، اور اسی کا نام اعتدال ہے۔ ہم عام طور پر اعتدال کا دامن کھو دیتے ہیں، جب ہم کوئی حکم پڑھتے ہیں قرآن کا تو بس ایک حصہ لے لیتے ہیں اور دوسرا اگنور کر دیتے ہیں، اس سے پھر انتہائی رویے جنم لیتے ہیں۔ کیسے؟ ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ والدین کے ساتھ اچھا کرو، پھر جب وہ کوئی غلط کام کہے تو بھی ہم کر لیتے ہیں، کیا سوچ کے اور کیا کہہ کے کہ ماں باپ کو خوش جو کرنا ہے، قرآن کا حکم ہے ماں باپ کو خوش کرو، اور اگر ہم ان کی یہ بات نہیں مانیں گے تو پھر یہ ناراض ہو جائیں گے، اب ان کو ہم ناراض تو نہیں کر سکتے نا، مائی باپ ہے، تو یہاں اعتدال ختم ہو جاتا ہے۔ ان کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کو اچھے سے اچھا سب سے بڑھ کر چاہو، ان کی ہر ضرورت پوری کرو، سب ماتھے پہ بل نہ لاؤ، وہ کیسا بھی مشکل کام کہیں، لیکن جب کہیں شرک کرو تو وہاں فرم ہو جائے، وہ نہیں کریں۔ فلا تطعهما، نہ ماں کی ماننی نہ باپ کی ماننی، کیوں؟ الیہ مرجعکم، میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، واپسی میری طرف، کیونکہ حساب اللہ نے لینا ہے، ماں باپ نہیں چھڑائیں گے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں تم کو بتاؤں گا، آگاہ کروں گا، خبر دوں گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ کہ تم عمل کرتے رہے، اچھے یا برے جو بھی ہیں وہ تمہیں بتائے جائیں گے، تمہارے اعمال تمہارے سامنے لائے جائیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، لندخلنہم فی الصالحین، البتہ ہم ضرور داخل کریں گے ان کو صالحین میں۔ یہ کیوں کہا گیا کہ ہم ان کو صالحین میں داخل کر دیں گے؟ اس لیے کہا گیا اس آیت کے آخر میں کہ مکہ میں ایسی صورتحال پیش آ چکی تھی کہ ماں باپ نے بچوں کو الٹیمیٹم دے دیا تھا، یا تو تم ہماری بات مانو، ہمارے دین پہ رہو، یا ہم تمہیں آنکھ کرتے ہیں۔ اب بعض بچے ایسے تھے کہ جن کے لیے یہ وقت بہت ہی سخت وقت تھا، مثلا حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے قسم کھا لی، نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، بھوک ہڑتال کر دی، یا پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے۔ اور اتنی پکی قسم کھائی تھی کہ ماں کچھ کھاتی نہیں تھی اور یہ ماں کا منہ کھول کھول کے ان کے منہ میں کھانا ڈالتے تھے۔ اب سوچئے ذرا کہ دنیا میں اگر کسی شخص کے ماں باپ اس کو چھوڑ دیں
تو اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اگر ماں باپ یہ کہہ دیں نکل جاؤ اس گھر سے، بچہ کہاں جائے گا؟ کون اڈاپٹ کرے گا اس کو؟ کون اس کو سنبھالے گا؟ کون اس کی لک آفٹر کرے گا؟ کیونکہ دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر تو کوئی محبت کرنے والا رشتہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کو تسلی دی، کوئی بات نہیں، اگر ماں باپ بھی چھوڑ دینا، وَلَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، تو ہم تم کو ڈھانپ لیں گے، ہم تمہیں صالحین کی صحبت دے دیں گے، انبیاء کی، اولیاء کی، نیک لوگوں کی، اچھے اچھے دوست دے دیں گے اس کے بدلے میں۔ ایک اور طرح کی آزمائش، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب وہ تکلیف دیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اوذیہ کا لفظ کس سے نکلا؟ ایذا سے، اذیت سے۔ جب اللہ کے راستے میں ان کو کوئی تکلیف دی جاتی ہے، کس لیے دی جاتی ہے تکلیف اللہ کے راستے میں؟ کہ ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے۔ جعل، تو وہ بنا لیتا ہے، کون؟ کس کی طرف اشارہ؟ کون بناتا ہے؟ یہ ایمان لانے والا بنا لیتا ہے یا سمجھ لیتا ہے، فتنۃ الناس، لوگوں کی آزمائش کو، یعنی لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش کو، جیسے سعد کی ماں کی آزمائش تھی، کیا؟ کا عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح۔ یاد رکھیے ایک تکلیف وہ ہوتی ہے جو ہمیں لوگوں کی طرف سے پہنچتی، اس کو یہاں آزمائش کہا گیا ہے، فتنہ کہا گیا ہے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ اور دوسری ہوتی ہے تکلیف جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہاں اس کو عذاب کہا گیا ہے، جیسے پچھلی قوموں پر مصیبتیں آئیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بعض لوگ لوگوں کی طرف سے دین کے رستے میں پیش آنے والی آزمائش کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ ان عذاب اللہ لشدید، اللہ کا عذاب بہت سخت چیز ہے۔ لوگوں کی طرف سے کوئی بھی آزمائش جو انسانوں پر ہوتی ہے وہ بہت ہلکی ہے اس کی نسبت جو اللہ کی پکڑ ہے، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لیکن بندوں کی طرف سے پہنچنے والی سزائیں، اذیتیں، تکلیفیں، تانے، تشنیع، مذاق اڑانا، یہ سب کیا ہے؟ معمولی، یہ تو سب وقتی باتیں ہوتی ہیں، اور کہنے والے ایک دفعہ کہہ کے بھول بھی جاتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ باتیں آئی گئی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کی سزا بہت سخت ہے۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، جو کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسا ضرور ہوگا، سب کو آزما کے دیکھا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کون پاس ہے اور کون فیل ہے، تو وہ لوگ اس تکلیف کو جو معمولی ہے اللہ کی طرف سے پکڑ کے مقابلے میں کیا سمجھ لیتے ہیں؟ جیسے اللہ کا عذاب ہو، بہت بڑی تکلیف سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا کرتے ہیں؟ اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے، اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو پہچاننے اور جاننے کے باوجود بھی کہ کہیں کوئی اس راستے میں آزمائش نہ آ جائے، اور وہ تو کسی نہ کسی طرح آنی ہے، امتحان تو ہونا ہی ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور البتہ اگر آ جائے فتح تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، البتہ ضرور کہیں گے، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہی تو تھے۔ منافقین کا طرز عمل ہے نا، دین میں، ایمان میں تمہارے ساتھ ہی تھے، اب مال میں بھی ہمیں شریک کرو، یہ تمہیں جو غنیمت ملی ہے دین کی وجہ سے، دنیا کا کوئی فائدہ ملا ہے تو اس فائدے میں ہمارا حصہ بھی لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے؟ اولیس اللہ، کیا بھلا نہیں ہے اللہ، بعالم، خوب جانتا، بما فی صدور العالمین، جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں ہے، دلوں میں ہے۔ کیا اللہ کو دلوں کی باتیں نہیں پتا کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا؟ پھر فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور البتہ ضرور جانے گا اللہ ان کو جو ایمان لائے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور البتہ ضرور جانے گا منافقوں کو۔ اللہ کو ضرور جاننا ہے، پتہ کرنا ہے، پتہ تو ہے اس کو لیکن مشاہدہ کرنا ہے، حجت تمام کرنی ہے، امتحان میں ڈال کر کھرے کھوٹے کو الگ کر کے دکھانا ہے۔
تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے کسی پہ ظلم کیا اور اس کو پکڑا. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، کیا کہا؟ اتبعوا سبیلنا، پیروی کرو ہمارے راستے کی، ہمارے پیچھے آؤ. ولنحمل خطایاکم، اور البتہ ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو اور ہم تمہاری غلطیوں کو اپنے ذمہ لے لیں گے. وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی. یعنی جب مکہ میں کچھ لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو وہ ان کو کیا کہہ کے روکتے اہل کفر کہ تم ہمارے رستے پہ چلو، مت چھوڑو ہمیں. اگر تمہیں یہی ڈر ہے کہ قیامت کے دن ہمارا ساتھ دینے پہ تمہاری پکڑ ہوگی تو کوئی نہیں، ہمیں پیش کر دینا، تمہاری غلطیاں اور تمہارے اس قصور کا ذمہ ہم اٹھا لیں گے، غلطی ہم پہ ڈال دینا. فرمایا وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی کسی کی خطا نہیں اٹھا سکتا قیامت کے دن. کوئی کسی کے گناہوں کو اپنے سر لے کے سزا نہیں بھگتے گا. سورۃ فاطر 18 میں آتا ہے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی پکارے بوجھ سے لدا ہوا، کسی کو اپنا بوجھ دینے کے لیے، اٹھوانے کے لیے، لا يحمل منہ شیء، اس میں سے وہ کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. سورۃ المعارج آیت 10 اور 11 میں آتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو پوچھے گا بھی نہیں. یبصرونہم، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے لیکن کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا وہاں. انہم لکاذبون، بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، سخت جھوٹے ہیں. کوئی شخص کسی کی بات پر اعتبار نہ کرے اس طرح کہ اگر کوئی اس کو یہ دھوکہ دے یا اس کو یہ لالچ دے کہ دیکھو میری خاطر تم جھوٹ بول دو، میری خاطر تم غلط کام کر لو، تو کسی کی خاطر غلط کام کرنے سے کوئی بھی ہماری غلطی کا ذمہ قبول نہ کرے گا. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور البتہ ضرور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو. کون؟ غلط کار لوگ، غلط کام کرنے والے، دوسروں کو اچھے رستے سے روکنے والے اپنے گناہ بھی سر اٹھائیں گے. وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور کچھ اور بوجھ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ، یعنی دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. دوسرے کون؟ جن کو انہوں نے بہکایا. بہکانے والے اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، بہکانے کی سزا بھی، اور بہکنے والوں کی جو ان کے بہکانے سے بہکے ان کی غلطیاں بھی اپنے سر لیں گے. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور البتہ وہ ضرور پوچھے جائیں گے قیامت کے دن عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس کے بارے میں جو تھے وہ جھوٹ گھڑتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو بہکائے گا تو اسے اپنے بوجھ کے ساتھ دوسرے کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کا رستہ دکھاتا ہے اور وہ اس کے رستہ دکھانے سے جو نیکیاں کرے گا تو دوسروں کی نیکیوں میں بھی حصے دار بنے گا. ابو داؤد کی حدیث ہے جو شخص ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے. جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گا ان کی نیکیوں میں سے بھی اجر کمائے گا قیامت تک، جب تک اس کی پھیلائی ہوئی ہدایت باقی رہے گی. مثلا آپ نے اپنے بچوں کو کچھ سکھایا، انہوں نے اپنے بچوں کو سکھا دیا، انہوں نے آگے 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 وہ نسل در نسل جب تک وہ نیکی ٹرانسفر ہوتی رہے گی ثواب ملتا رہے گا. ویسے ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو پوری ہر طرف شرک تھا، کوئی دوسرا بات کرنے والا نہیں تھا. انہوں نے اپنی اولاد کو سکھایا، پھر ان کی اولاد سے آگے منتقل ہوتے ہوتے اور پھر انہوں نے دعائیں بھی مانگی اپنی اولاد کے لیے آگے کہ اللہ ان میں سے امت مسلمہ اٹھا. اور پھر آپ دیکھیے وہ سلسلہ رکا نہیں قیامت تک، جب تک وہ سلسلہ باقی رہے گا وہ ساری نیکیاں جتنے بھی لوگ توحید پر ہوں گے سب کا ریوارڈ پیچھے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جمع ہوگا. اور صرف وہی نہیں بلکہ جو بھی شخص کوئی اچھا کام کرے گا، روشنی پھیلائے گا،
نیکی کا کام کرے گا تو جہاں جہاں تک اس کی کوشش سے کوئی نیکی پھیلے گی اور جب تک وہ باقی رہے گی پھیلانے والا حصے دار رہے گا. اور اس کے ساتھ جتنے اور لوگ ملیں گے، کوئی جان کے ساتھ، وقت کے ساتھ، مال کے ساتھ، وہ سارے بھی اپنا اپنا اجر اپنی اپنی کمائی کوشش محنت کے مطابق سمیٹیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانے وسیع ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور البتہ ضرور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور کچھ اور بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ یعنی دوسروں کے. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور البتہ وہ ضرور پوچھے جائیں گے قیامت کے دن. کون پوچھے جائیں گے؟ دوسروں کو بھٹکانے والے. اما کانوا یفترون، جو کچھ کہ وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی خود بھی جو غلط کام کیا اور دوسروں کو بھی جس پہ لگایا، اس کے بارے میں قیامت کے دن ان کا محاسبہ ہوگا، ان سے سوال ہوگا. اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اہل مکہ کہ ان مسلمانوں کو جن کے اوپر حالات تنگ تھے کہ آج ایسا لگتا ہے کہ زندگی اندھیر ہو گئی ہے، لیکن دیکھو گزشتہ دور میں کیا ہوا. پچھلی قوموں نے جب جھٹلایا اپنے پیغمبروں کو تو پھر نتیجہ کیا نکلا، انجام کار کس کے حق میں اچھا ہوا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. فَلَبِثَ فِيهِمْ، تو وہ ٹھہرا رہا ان کے درمیان، أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال، 1 ملینیم، إِلَّا 50 عامًا، مگر 50 سال کم، یعنی 950 سال وہ ان کے بیچ میں رہے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، بس پکڑ لیا ان کو طوفان نے. کن کو؟ جھٹلانے والوں کو. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے یعنی شرک کرنے والے تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ، تو بچا لیا ہم نے اس کو. کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو، 80 لوگ تھے. وَجَعَلْنَاهَا، اور بنا دیا ہم نے اس کو. کس کو؟ کشتی کو. کیا؟ آیتن، ایک نشانی. کس کے لیے؟ للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے، سب دنیا کے لیے ہم نے اسے ایک عبرت کی نشانی بنا کے چھوڑ دیا. جیسے سورۃ القمر میں آتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اس کشتی کو نشانی بنا دیا ہے کوئی جو نصیحت پکڑے. ترکی اور روس کی سرحد پر مشرقی اناتولیا کے پہاڑی سلسلے میں ایک اونچی چوٹی ہے جس کو کوہ ارارات کہا جاتا ہے. اس کی بلندی 5000 میٹر سے زیادہ ہے. اس پہاڑ کے اوپر سے اڑنے والے جہازوں کا بیان ہے کہ انہوں نے ارارات کی برف سے ڈھکی ہوئی چوٹی پر ایک کشتی جیسی چیز دیکھی اور پھر اس تک لوگ پہنچے اور اس کی جو تصویریں آئی ہیں وہ ایک بڑی کشتی کی سی ہے اور اس کی لکڑی وغیرہ کو بھی دکھایا گیا. تو بات یہ ہے کہ پہاڑ پہ تو کشتی خود نہیں چڑھتی نا، اور نہ کوئی پہاڑ پہ جا کے بنا کے رکھ سکتا. تو یہ ایک نشانی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر 5000 میٹر اوپر اللہ نے رکھ دی، وہ ٹاپ پر، کہ دیکھو اس کو. کیا نشانی ہے، کیا عبرت ہے اس میں، کیا عبرت، کیا سبق کہ انجام کس کے خلاف جاتا ہے اور کس کے حق میں جاتا ہے. برائی کا برا انجام برا کرنے والوں ہی کے خلاف جاتا ہے. وقتی طور پر ایسا لگتا ہے 950 سال تو آزمائش رہی نوح علیہ السلام کی، لیکن انجام کسی حق میں اچھا ہوا. تو اصل چیز کیا ہے؟ انجام، خاتمہ. اگر انجام اچھا ہو، خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، تو یہ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی. دنیا کے فائدے اور نقصان تو وقتی ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. اور امان میں رکھے اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice.
Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format, native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.